ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک بادشاہ کو 2 باز تحفے میں ملے۔ اس نے اتنے خوبصورت پرندے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بادشاہ نے دونوں پرندے اپنے ملازم کو دیے کہ وہ ان کی تربیت کرے۔ ایک دن ملازم نے بادشاہ کو بتایا کہ ایک پرندہ اونچی اڑان اڑ رہا ہے اور دوسرا جس دن سے آیا ہے اپنی شاخ سے نہیں اڑ پا رہا۔ بادشاہ نے مملکت کے تمام معالجوں اور جادوگروں کو طلب کر لیا، لیکن کوئی اس باز کو نہ اڑا سکا۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ گھنٹے دن اور دن مہینوں میں ڈھل گئے، لیکن باز نہ اڑ سکا۔ بادشاہ نے کسی ایسے شخص کو بلانے کا فیصلہ کیا جو قدرت سے گہری دلچسپی رکھتا ہو۔ بادشاہ نے اپنے مشیروں کو حکم دیا کہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ کر لاؤ جو برسوں جنگلات میں گزار چکا ہو۔ اگلے دن بادشاہ باز کو محل کے باغ سے اڑتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو طلب کیا جس نے باز کو اڑایا تھا۔ اس شخص کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے باز کو کیسے اڑایا؟ وہ مسکرا کر بولا، میں نے وہ شاخ کاٹ دی جس پر باز بیٹھتا تھا۔ آگے بڑھنے کے موقع بہت ہیں، لیکن ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم اپنی آزمائشوں سے قدم باہری نہیں نکالتے۔ نئی آزمائشیں اور نئے تجربے ہی زندگی میں آگے بڑھنے کی وجہ بنتے ہیں۔ آزمائشوں کا مقابلہ کریں، یہی کامیابی کا واحد راستہ ہے۔ اگر خوشی ہو تو آہستہ سے ہنسا کرو تاکہ غم نہ جاگ جائے، اور اگر غمگین ہو تو آہستہ رویا کرو تاکہ آنے والی خوشی نا امیدی میں نہ بدل جائے۔ کسی کی برائی نہ کرو، قرض نہ لو، وفا کے بدلے عطا سے کام لو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو بادشاہ بھی تمہارے در پر آئیں گے۔ چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑے بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ مضبوط وہ ہے جو رونے کے بعد خود سمجھائے کہ اللہ پاک ہے نہ سب ٹھیک کر دے گا۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ ایک سوال پوچھا گیا، محبت کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ جب انسان بہت ہی گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ سچی محبت ہے۔ پریشانیوں کی گھڑی کو کمر میں لادنے سے نہ پھرا کرو، وقت سے پہلے کمر دھیڑی ہو جائے گی اور تم بوڑھے ہو جاؤ گے۔ گھڑی کو اپنے اللہ کے سامنے رکھ دو اور ہلکے پھلکے ہو جاؤ، بڑھاپے میں بھی جوان رہو گے۔ زندگی میں ایک مقام درد کا ہوتا ہے جس میں انسان کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور محبتوں کے دعوے دار اکثر ہمیں اس مقام پہ تنہا کر جاتے ہیں، اور جب انسان گرتے پڑتے اس مقام کو پار کر جاتے ہیں تب اس کی تنہائی کامل ہو جاتی ہے اور اسے جذباتی طور پہ کسی انسانی سہارے کی ضرورت نہیں رہتی، اور مقام درد پہ چھوڑ جانے والوں کی چاہتے تب بہت بے معنی سی لگنے لگتی ہیں، اور ان چند سالوں نے
زیادہ کچھ نہیں بدلا، بس مجھے مقام درد سے نکال کر میری تنہائی کو کامل کر دیا ہے۔ ہماری بری عادتوں میں سے ایک بری عادت یہ بھی ہے کہ اپنے مطلب کی بات دماغ میں بٹھا کر دماغ کو تالا لگا کر چابی نگل لیتے ہیں اور کچھ بھی سمجھنے سے عاری ہو جاتے ہیں، پھر چاہے وہ سمجھنا ہمارے لیے کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو، ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی کی بات مان لینے سے ہماری انا کو شکست نہ ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات ہماری انا ہمارے ایمان سے بھی اوپر چلی جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیوں نہ پھر تماشا ہو جب انا بے تحاشا ہو۔ دوسرے تمہارے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ تم خود انہیں بتاتے ہو، اور پھر عقل مندوں کا کہنا ہے کہ جو کچھ مخالف کو معلوم نہیں اس کا ذکر واقف سے بھی مت کرو۔ تمہارے جسم کے یہ اعضاء اگر سن ہونے لگے تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی، غلطی نکالنا تو بہت آسان ہے، لیکن کسی کو ٹھیک کرنا نئی تعمیر سے زیادہ مشکل کام ہے۔ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے بھی دانائی اور حکمت چاہیے، برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ گلے لگا کر جو کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہو، کسی کا دل دکھانے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم اپنی باری کا انتظار کرو۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنا حسن ہے، کتنی دولت ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کھانی تو بس 2 روٹیاں ہیں، جینی تو بس ایک زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ انسان بڑی دلچسپ مخلوق ہے، یہ جانور کو تکلیف میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو مصیبت میں مبتلا کر کے خوش ہوتا ہے۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ جب کسی کی کوئی بات کڑوی لگے تو سمجھو سچ بولا جا رہا ہے، اور اگر کسی کا لہجہ کڑوا لگے تو سمجھ جاؤ اللہ حافظ کہا جا رہا ہے۔ آزمائش میں اللہ پاک اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔